کی ملاقات ہماری ہوئے، کیونکہ ہم بھی پریشان ہیں، جب تک ملیں گے نہیں ہمیں کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جی، حسان نیازی صاحب کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا کیا احوال ہے اور ان سے ملاقات کب ہوئی تھی آخری میں؟ حسان جمعے کی ملاقات ہے، لیکن پہلے تو حسان ملٹری پریزن میں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں جو یہ کوٹ لکھپت ہے نا، یہ بہت اچھی جگہ ہے، یہاں پہ اچھا ہے، سارے اکٹھے ہیں اور ٹھیک ہیں۔ اور کوٹ لکھپت اس لیے تو کوٹ ملٹری لکھپت کورٹس میں بہت سارے پرزنرز کے ساتھ ملٹری کورٹس میں بہت ظلم ہے اب بھی، یعنی اس کے مقابلے میں یہ اتنا نہیں لگتا، یہاں بھی ہے، مگر جو وہاں کیا ہے، جو اپنی ہماری ملٹری نے ہمارے بچے پاکستانی بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ پہلے بھی کرتے ہوئیں گے۔ اب ہمیں سمجھ آتی ہے، جو لوگ کہتے ہیں وہ جیسے جو بلوچستان میں آپ سنتے تھے، اب سمجھ آتی ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کس طرح ظلم کرتے ہیں۔ فرسٹ ہینڈ ہمیں انفارمیشن آئی ہے۔ میڈم آپ نے کہا ہے کہ لکھپت جو ہے کوٹ لکھپت جیل قدرے بہتر ہے، کیا آپ اس لیے سمجھتے ہیں کہ فوجی عدالت سے اچھا کوٹ لکھپت جو ہے وہاں سے شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہوئی، آپ یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں سے رہائی ہو سکے کوٹ گی ان لکھپت سے نہیں ہوئی، ججوں نے کی ہے، جج کرنے والے ہیں نا، کوٹ لکھپت ہی کیا کہا ہے وہ جس کو رہائی دے۔ آج جج دیکھ نہیں رہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی، کوئی جج بول رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں آج تک ہوا، اور یقین کریں میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی ان سے حساب لیں گے، اللہ بھی لے گا، یہ اس کے بعد یہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکیں گے، ان کا حساب کتاب ہوئے گا۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جب میں سوچتی ہوں نا، میرے دل سے تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا میں نے زندگی میں کبھی بددعا نہیں دی، لیکن میں کہتی ہوں ان جتنے کرنے والے ہیں عدالتوں میں، جو جدھر جدھر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے تاکہ کسی انسان کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اچھا میڈم یہ جو کہ ہم سب کا فرض بنتا ہے، سب کا، کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہم سب کا فرض ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے بھی ظلم ہوتا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی کوئی بات نہیں، ہمارا کام نہیں، ہم سب کا فرض ہے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، ظالم کے سامنے کھڑے ہونا۔ اچھا میڈم، جس طرح عمران خان صاحب کو نام لیے بغیر ان کو ایک آفر کی گئی ہے کہ وہ معافی مانگے، کیا حسان نیازی صاحب کے والے سے بھی کوئی پیشکش ان سے بھی معافی کی مانگنے کی؟ جی ان کے پاس بھی آئے تھے، اور لیکن چلو حسان تو ایک ہے نا، جتنے بچے تھے وہاں پہ اتنے بیچارے مسکین بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، حسان سے بڑے بھی ہیں، تو وہ سب بھی کہتے ہیں کہ ہم معافی نہیں مانگیں گے۔ میں جب جیل میں کسی کو ملی ہوں وہ کہتے ہیں عمران خان کو کہنا ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں، ہماری فکر نہ کریں، اب ہم عمران خان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو عمران خان کا لوگوں کی محبت ہے عمران خان سے، وہ پاکستان میں آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ قائد اعظم کے بعد میرا نہیں خیال کسی سے لوگوں نے محبت کی ہے، عمران خان سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ جی میڈم، تو مجھے بتائیے گا کہ حسان صاحب کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات ہوئی، ان کے حوصلے کیسے ہیں، آپ ایک ماں ہونے کے ناطے کس طریقے سے، کیونکہ آپ مسکرا بھی رہی ہیں لیکن اندر جو تکلیف ہے وہ تو ماں ہی بہتر جانتی ہے، تو کیسا؟ نہیں، میں سوچتی ہوں، میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ایک پاکستان کا ایک 1947 کے بعد یہ ایک بڑی تحریک ہے، اور میں حسان کو بھی کہتی ہوں کہ تم خوش قسمت ہو، تم اس کا حصہ ہو، کہ تمہارا بھی اس میں تھوڑا حصہ ڈال رہا ہے، کہ یہ بہت بڑی تحریک ہے۔ ورنہ دیکھیں ظلم تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ظلم ہو رہا ہے، اب ظلم کے خلاف لوگ بول رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا، میرے خیال سے بڑا اچھا وقت ہے، ایک تبدیلی کا وقت ہے۔ ہم یہاں بیٹھتے ہیں، کوئی ہم پریشان نہیں ہیں، ہم خوش بیٹھتے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ایک وقت بدلنے والا ہے۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ جو حسان صاحب کو حسان کو باہر نکالا جائے، آپ نے کوئی ایسی تدبیر نہیں کی کہ ہم حسان کو باہر نکالنے والے؟ حسان نہیں، حسان کیوں، باقی سارے قیدی اندر ہیں، اور اتنے بچے ہیں جتنے مطلب ہیں سب اکٹھے نکلیں گے۔ کسی کو 2 سال ہے، کسی کا بھی، حسان کے ساتھ جو حیدر مجید کو پکڑا تھا اس کی 2 سال تھی، وہ نکل آیا، کسی کی 4 سال ہے، اور جب وہ نکلتے ہیں تو ان کی بڑی فیئرویل ہوتی ہے اندر۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ نکلتے ہیں ان کو وہ اندر فیئرویل دیتے ہیں، کوئی یہ نہیں ہوتا کہ ناراض ہی ہوتے، سب خوش ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، بڑا اچھا ہے، میں کہتی ہوں۔ اچھا میڈم، آخر میں بتائیے وہ گا، جو ایک بریگیڈیئر صاحب ہے جو اب میرے خیال ہے شاید ان کی عمر 77 سال ہے، ان کے ساتھ ان کی عمر کے لحاظ سے بھی دیکھیں، ان کو ڈائبیٹک ہے، ان کو تکلیف ہے، لیکن نہ یہ ہاسپٹل ٹھیک سے لے کے جاتے ہیں، نہ ہاسپٹل میں داخل ہونے دیتے ہیں۔ یہ ان کا وزن کم ہو رہا ہے،
और उनकी फैमिली बड़ी परेशान है। लेकिन ये उनको भी, अब आप मुझे बताएं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने की, उनको वो किसके जेल इसको में उठा लिया, उठा लिया। नहीं, क्योंकि आपको ये सजा दे रहे हैं कि आप हर उम्र का जो है 18 साल से लेके 75 साल की उम्र तक के बच्चे लोग माते, तो इन्होंने हर एक को दिखा रहे हैं कि हमारे लिए उम्र भी फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो तब भी हमें परवाह नहीं, आपके घर में कोई परेशानी हम तब भी परवाह नहीं करते। ये बता रहे हैं हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये उस तरह लोगों को डरा रहे हैं, लेकिन डरने की बजाय लोग मजबूत हो गए। अच्छा मैडम, आखिर में बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि हसन न्याजी साहब के पास भी ये पेशकश आई थी कि वो माफ़ी मांग लें, हमने देखा कि उसी वाक़े में ही जो शेर शाह हैं वो उनको रिलीफ मिल चुका है या वो वापस आ चुके हैं। अफवाहें हैं कि वो डील है। शेरशाह पे अच्छा, कोई क्या- केस नहीं था। अब मैं आपको बताऊं, क्या उन्होंने माफ़ी ये मांगी देखिए, है? नहीं, शेरशाह ने कोई माफी मांगी, उस पर कोई केस ही नहीं था। और जी। शेरशाह भी ये जानबूझ के, मैं आपको बताती नहीं, उसमें मैं बता रही हूँ, ये जानबूझ के इस चीज को बढ़ा रहे हैं। शेरशाह पे कोई केस नहीं था। मैं 9 मई में गई थी, दोनों थे नमाज इकट्ठे खड़े थे। और अलीमा वहाँ पे नहीं थी। अलीमा पे 9 मई का केस है, मेरे पर कोई केस नहीं। शेरशाह और हसान बेटा है, शेरशाह भी मेरा ही बेटा है। और शेरशाह का ये जानबूझ के कहते हैं शेरशाह बाहर गया था, इस ख्याल से नहीं गया था कि वापस नहीं आएगा। वो तो जाहिर है इतना बुरे हालात थे, हर कोई कहेगा भी आपने आके क्यों क्या फंसने, लेकिन कोई उससे डील नहीं करी ना उसकी। शेरशाह ने किया क्या था, हसान ने भी कुछ नहीं किया। शेरशाह वो तो वही खड़े पतलून वहाँ- दोनों ने मिलकर लहराई पतलून नहीं थी। लहराई, पतलून नहीं, पकड़ाई नहीं, थी। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वीडियो देखो, पतलून कोई पीछे से पकड़ाता है जो हसान ने पकड़ी है, शेरशाह ने नहीं पकड़ाई। जी। लेकिन पतलून पकड़ना कोई जुर्म नहीं था। किसकी पतलून थी? एक सिपाही की पतलून थी। और सिपाही कौन है? फौजी। फौजी कौन है? पाकिस्तान का मुलाजिम हमारे है। टैक्स पेयर्स ने जो पैसा दिया था। पाकिस्तान का मुलाजिम है, तो पतलून इतनी बड़ी जो बनाई तुम लोगों की जिंदगी, उससे उस पतलून पकड़ने से पहले हसान क्या देख कर आया था? उस छोटी उम्र के लड़के का सर में गोली मार के उसका पूरा भेजा निकल आया, लेकिन उसकी कोई इनको बात नहीं करते। पतलून क्या चीज़ है? इनको शर्म आनी चाहिए पतलून की बात करते हुए। उस लड़के की बात करें जो बेचारा शहीद हो गया, 18-19 साल का लड़का था, उसके सर में गोली मारी। और आपको पता है जितनी गोलियां मारियां सरों में मारियां, ये क्या इजराइल बने में इन्होंने इतना जुल्म किया है। और हसान ने अगर तकरीर की, ठीक की, जज्बाती तकरीर थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रहे हम पाकिस्तान के लेकिन जिना हाउस का शहरी हैं, क्या हमारा हुआ? हक है। नहीं, और जिना हाउस कौन सी चीज थी? जिना हाउस वो घर है जो इन्होंने फातिमा जिना को नहीं दिया था, उनसे जबरदस्ती ले लिया। और जिन्ना वो हाउस जिना उनका है, हाउस है। जिनके बाद उन्होंने 2 दिन पहले जिनकी तस्वीर उठाने पे उनको जेल कर दिया। ये वो जिना है जिनका घर था। इसलिए, और ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हसान शेरशाह का ये ड्रामा जो ये, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं उसमें, ये जो इनका है और नहीं, और उनका ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि ये इनके पास कोई बात करने को नहीं। शेरशाह भी मेरा बेटा जैसे हसान है। जी मैडम, थैंक यू।